حضرت ابو سعید خدری تھے غالباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، حضرت ابو سعید خدری اٹھے اور سیدھے چل دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تمام صحابہ کو فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کی طرف دیکھ لی، جنتی آدمی جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں کہا، لیکن ابو سعید خدری سے نہیں کہا، بلکہ ابو سعید خدری نے دیکھا اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا۔ اب سنتیں ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، نوافل ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری تھا، میں نے پڑھ لیا، نبی کے ساتھ پڑھ لی، اب جو کچھ بھی ہمیں نوافل اور سنت پڑھنا ہے وہ ہم اپنے گھر پہ پڑھ لیں گے۔ جیسے وہ مسجد سے اٹھے اور جانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہیں دیکھا ہے، جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو جنتی کہا، یہ بھی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں جتنی میں پڑھتا ہوں، ان کو جنتی کہا، تو کیا وجہ کیا ہے؟ دوسرے دن ابو سعید خدری پھر نماز پڑھنے آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، وہ پھر اٹھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی آج پھر کہتے ہیں، آج اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، لوگوں مسجد سے باہر یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی آدمی ہے، جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جنتی آدمی ہے، جو جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے۔ عبداللہ ابن عمر پھر سوچنے لگے، دیکھیں کیا کام ہے، جتنا کام وہ باہر کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی اتنا ہی کام کرتا تھا، ان سے کم میں نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں جنتی اور کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ دیکھیے عمل کا پیچھا کرنے لگے، یہ کرتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں۔ تیسرے دن حضرت ابو سعید خدری پھر نماز پڑھنے آئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، جب سلام پھیرا تو حضرت ابو سعید خدری پھر چل دیے، جب چلنے لگے تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے پھر کہا کہ جس آدمی کو جنتی انسان دیکھنا ہو اور جس نے جنتی انسان کو دیکھ کر خوش ہونا ہے وہ حضرت ابو سعید خدری کو دیکھ لے، وہ ان کو دیکھ لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی انسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اب بیچارے بے چین ہو گئے، سوچنے لگے کہ باہر تو کوئی عمل ان کا دکھا نہیں ہمیں، ایسا جو میرے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ عمل کرتے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ زیادہ عمل کرتے ہوں، تو ہم پتہ لگائیں کہ گھر میں یہ کرتے کیا ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو جنتی کہہ رہے ہوں اور اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا ہو بذریعہ وحی جبرائیل کے ذریعے کہ یہ گھر میں یہ کام کرتے اس لیے جنتی، تو وہ گھر میں پتہ لگانے کے لیے چلے گئے اور مہمان بن کر گئے۔ چوتھے دن عبداللہ ابن عمر نے کہا ابو سعید خدری سے، مجھے کچھ کام ہے آپ کی بستی میں آیا ہوں اور مجھے 2-3 دن رکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا آئیے، ویلکم، موسٹ ویلکم، مہمان ہیں ہمارے۔ انہوں نے گھر کا کمرہ کھول دیا، ان کو گھر میں جگہ دے دی، کھانا پانی سب انتظام کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر باہر کا حال تو دیکھ ہی چکے تھے، لیکن ان کے رات کا حال دیکھنے کے لیے رات بھر جاگتے رہے۔ 3 دن تک مسلسل انہوں نے رات میں جاگ کر دیکھنا چاہا کہ آخر یہ ابو سعید خدری کرتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں۔ 3 دن رہنے کے بعد وہ سمجھ گئے تہجد ہی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں ابو سعید خدری، تو تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، ان کا گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ان کا گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا یہ کرتے ہیں گھر میں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری نے چوتھے دن سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر،
کیا ابھی تک تمہارا کام ہوا نہیں ہے؟ کیا میں تمہارے کام میں کچھ مدد کروں؟ تمہیں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گھر سے نکلتے ہی نہیں ہو۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں کس کام سے آیا ہوں، اگر کوئی مشکل کام ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں آپ کے اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ ویسے آپ کا گھر ہے، آپ کو جتنے دن رکنا ہے رکیے۔ اب عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات کہی تو ابو سعید خدری نے جب یہ بات کہی تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے نہیں، میں کسی کام کے لیے نہیں آیا تھا، نہ مجھے کوئی کام ہے، مجھے مہمان بننا تھا آپ کا جو میں بن گیا، بس مجھے یہ دیکھنا تھا آپ کا عمل کون سا ایسا ہے جو میں نہیں کرتا۔ کا مطلب میں سمجھا نہیں۔ کہا ابو سعید، پہلے دن تم مسجد سے نکلے تو اللہ کے نبی نے کہا جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ ہے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے جنتی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے۔ میں نے سوچا ایسا کون سا عمل ہے، میں نے باہر کے عمل دیکھے لیکن آپ جو کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے سوچا شاید گھر میں آپ کا کوئی عمل زیادہ ہو۔ فرمایا جب میں 3 دن گھر میں رہا تو میں نے 3 دن 3 رات تک برابر آپ پہ نظر ڈالی، آپ نے گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ہمارے عمل سے زیادہ ہو، جو ہمارے عمل سے زیادہ ہو۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ ہی کو جنتی کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ہی کو بار بار جنتی کیوں کہا ہے؟ جو عمل آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، پھر آپ نے کسی اور کو جنتی نہ کہہ کر آپ ہی کو 3 دن جنتی کیوں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے، یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے، مجھے تو اس بات کی کوئی خبر نہیں، لیکن ہاں آیا عبداللہ ابن عمر ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اور دوسرے صحابہ بھی نہیں کرتے، وہ عمل میری زندگی میں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا آئے عبداللہ وہ عمل یہ ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سلام نبی اکرم کے سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً اٹھ کر چلا آتا ہوں، میں سنتیں گھر میں پڑھتا ہوں، نوافل کا اہتمام میں گھر میں کرتا ہوں، میں آج تک بلا کسی عذر کے اور بلا کسی کام کے میں آج تک سڑکوں پر نہیں گھومتا ہوں، میں لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہنسی و مذاق نہیں کرتا ہوں۔ اے عبداللہ میرے کانوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی، میرے کانوں نے آج تک کسی بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، میری زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا ہے، کسی کی غیبت نہیں کی گئی ہے، اور میرے کانوں نے بھی آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی ہے۔ اگر کہیں 2-4 لوگ بیٹھ کر کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوتے میں السلام علیکم کہہ کر گزر جاتا، جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے کسی کی باتیں کر رہے ہوتے میں ادھر بھی نہیں بیٹھتا، میں کسی کی غیبت کرتا بھی نہیں اور کسی کی سنتا بھی نہیں، نماز پڑھی اور سیدھے اپنے گھر پہ آ گیا۔ میرے کان اپنے بھائیوں کی غیبت سے سننے سے پاک ہے، میری زبان اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے پاک ہے۔ عبداللہ ابن عمر چیخ پڑے، ہاں اے ابو سعید تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید یہی وہ عمل ہے، شاید یہی وہ نیکی ہے جس نیکی نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ ہم لوگ تو صحابہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ تو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ہاں یہی وہ عمل ہے شاید جس کی وجہ سے تم جنتی قرار دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ ابو سعید خدری نے بالکل صحیح فرمایا ہے، ان کی یہی ایک نیکی ایسی ہے جس نیکی نے ان کو
जन्नती बना दिया है, इस नेकी ने उनको जन्नती बना दिया है। मेरे भाइयों, मैं पूरा वाक़या बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सहाबाए किराम ये देखते थे कि इसको जन्नती क्यों कहा गया, ये कौन सा अमल है जो करता जो मैं नहीं करता, बल्कि सहाबाए किराम उस अमल का पता लगाने के लिए उनके घर में मेहमान बन के भी चले जाया करते थे कि कोई नेक काम ऐसा मिल जाए जो ये करता हो और मैं न करता हूं, तो मैं भी उस काम को करने वाला बन जाऊं, मैं भी उस काम को करने वाला बन जाऊं। मेरे भाइयों, फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये दो आयतें हैं, नेक काम करने में जल्दी करो, एक तो जल्दी करो और दूसरा नेक काम करने में जल्दी करो और दूसरा नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। यानी दूसरा अगर ये काम कर रहा है तो हम उससे ज्यादा नेक काम करें मेरे भाइयों, और बिला रिया और नमूद के होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। मसलन किसी ने मस्जिद को अगर 1000 रुपए चंदा दिया है तो आप उसको दिखाने और जलाने के लिए 2000 मत दीजिए, बल्कि आप चुपके से मस्जिद की मदद 2000 से कर दीजिए, मदरसे की मदद 2000 से कर दीजिए, 10,000 से कर दीजिए। और याद रखिए कि पहले इंसान का दिल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसने गरीबी के आलम में 1000 दिया हो और आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप उस बिजनेस की बुनियाद पर 5000 दे रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में आगे, अच्छे कामों में एक दूसरे से सबकत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, दौलत कमाने में नहीं, पैसा कमाने में नहीं। जैसे इम्तिहान में कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि मैं पूरे स्कूल को टॉप करूं, तो ये जलन नहीं है तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। आप भी मेहनत करिए, ये भी मेहनत कर रहा है। मेरे भाइयों, वहां भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है कि मैं अच्छे नंबर लाने में हम तुमसे आगे बढ़ जाएं। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। मेरे भाइयों, बस जिस तरीके से इम्तिहान में आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो और मेहनत करते हो, उसी तरीके से आप हुसूले जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए भी आप मेहनत करो, और इस मेहनत के लिए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, सहाबे किराम हुसूले जन्नत के लिए कौन कौन सी कोशिशें किया करते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए क्या अमल किया करते थे। गज़वे तबूक सुना है ना आपने, बहुत जबरदस्त गज़वा हुआ था ये, और इस गज़वे को बताने से पहले, इस जंग को बताने से पहले थोड़ा सा इसका बायोडाटा मैं आपके सामने रखता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी पूरा वाक़या समझ में आएगा। आप जब जगजीत साहब से तारीख लेते हैं, मैं बोल देता हूं कि हाँ फला तारीख, आज नहीं मौलाना साहब, उस वक्त हमारा खेत खाली नहीं होगा, उस वक्त हमारी ज़मीन खाली नहीं होगी, आप 1.5 महीना बढ़ा दीजिए या 1 महीना पहले कर दीजिए। कितनी चीज़ें आपको सोचना पड़ती हैं। एक किसान कितनी मेहनत से अनाज बोता है और फिर उसकी फसल कटने वाली हो, 1-2 दिन रह गए हो और अचानक बारिश आकर उस फसल को बर्बाद कर दे, तो उसकी तकलीफ का एहसास उस किसान से पूछिए, उसके दिल से पूछिए कि कितना होता है। ये तमहीद बांधी है। अब समझिए गज़वे तबूक का मंजर कैसा था। गज़वे तबूक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, तुम्हें इस गज़वे में जाना है, तुम्हें जंग के लिए निकलना है। लेकिन यह गज़वे को कब हुआ था? सख्त गर्मी में। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्पीड को स्लो कर दिया हूं ताकि आपको समझा सकूं। यह गज़वा कब हुआ था? सख्त गर्मी में। और गर्मी कैसी थी? आसमान से आग बरस रही थी। जमीन पर अगर कोई बगैर जूते के खड़ा हो जाए तो चंद लम्हों में उसके पैरों में फलक पड़ जाया करते थे। इतनी गर्म रेतीली जमीन, इतनी चिलचिलाती हुई धूप, और इस सख्त गर्मी में हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल के गज़वे के लिए निकलो। और गज़वा भी कहां?
جس شہر میں تم رہتے ہو، جس بستی میں تم رہتے ہو، اس بستی سے 1200 کلومیٹر دور. اب 1200 کلومیٹر کا تخیل کیجئے گا، تصور کیجئے گا. 1200 کلومیٹر اس زمانے میں، 1200 کلومیٹر کا سفر. آج کے اس زمانے میں نہیں. ابھی کل میں دیوگھر سے بیٹھوں گا فلائٹ پر اور 1-1.5-2 گھنٹے میں ہم لکھنؤ پہنچ جائیں گے. دلی سے 2 گھنٹے میں ہم باگڈورا پہنچ گئے. 1600-1800 کلومیٹر کا سفر. یہ تصور مت کیجئے گا. تصور کیجئے گا خطرناک جنگل ہیں، 4 ویلر نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، ٹرینیں نہیں ہیں، موٹر سائیکل تک نہیں ہے، صرف گھوڑے ہیں یا اونٹ یا کھچر. اس پر بیٹھنا ہے، اس پر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر 1200 کلومیٹر دور جانا ہے غزوے میں. اور یہ حکم کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ حکم کس وقت دیا اللہ کے نبی نے؟ جب صحابہ کرام کی فصلیں، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں کھجور کے پھلوں سے پک کر تیار ہیں اور 2 دن میں کھجور کٹنے والا ہے. ان کھجوروں کو مارکیٹ میں بیچ کر ہی پورے سال کا خرچہ چلنے والا ہے. پورے سال کی معیشت اسی کھجور کے بزنس پر ٹکی ہوئی ہے. آپ نے کہا کھجوروں کے پھلوں کو نہیں کاٹو گے، تمہیں نکلنا ہے آج ہی. سارے صحابہ کو حکم. اب تصور کیجئے گا، اب ذہن میں بیٹھ گیا ہے نا. اب سمجھ سکتے ہو صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. کس نے اپنی کھیتی دیکھی، کس نے اپنا کھجور دیکھا، کس نے غزوہ دیکھا. اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ 1200 کلومیٹر جانے کے بعد اس جنگ میں لڑیں گے تو زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور ہمیں کھجوروں کی یہ پکی ہوئی فصل ہمیں تیار بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ جنگ میں جا رہے ہیں آر یا پار، یا تو لوگوں کو مار کر، کافروں کو مار کر غازی بن کر لوٹیں گے، یا اپنی گردن کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھائیں گے. دونوں باتیں سوچ کر آدمی یہاں سے جا رہا ہے. اب سوچ سکتے ہیں اس غزوے کا مزاج کیا تھا. اب تصور کیجیے آپ، صحابہ کرام جمع ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آپ نے حکم دے دیا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی فرماتے بس آج شام تک چندہ کر لو. آج تو 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ڈیٹ لی جاتی ہے، پھر مسجد کے چندے کا انتظام ہوتا ہے اور پھر بھیک سی مانگی جاتی ہے، دے دو بھائی، اللہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چندہ مانگا. آپ نے کہا کہ اس غزوے میں شرکت کرنا ہے، گھوڑے چاہیے، اونٹ چاہیے، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، کیونکہ 1 دن کا سفر تو ہے نہیں. گھوڑے پر بیٹھ کر، کھچروں پر بیٹھ کر 1200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. راستے میں زیادہ راہ بھی چاہیے، خرچہ بھی چاہیے، سواریوں کے لیے اونٹ بھی چاہیے، میدانی جنگ میں لڑنے کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. ہے کوئی جو تعاون کر سکے، ہے کوئی جو چندہ لا سکے؟ جاؤ، جس کے پاس جو حیثیت ہے وہ لے کر آئے. خود غریبی ہے، کھجور کٹیں گے، فصل کٹے گی، بازار میں بکے گی، تب پورے سال کا خرچہ نکلے گا. کھجور ابھی بکے نہیں ہیں، فصلیں ابھی تیار کھڑی ہیں، ادھر چندے کا بھی اعلان. آئے چتر کوٹھی والوں، آج کتنا سٹیک منظر آپ کے سامنے آ گیا ہے. ذرا سوچو، یہاں چندے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. آج صحابہ کرام چندہ لانے کے لیے تیار ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کتنا دیں کہ آج نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، آج فلاں سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں. حضرت عمر فاروق مسکرانے لگے، اعلان سن کر کہنے لگے مجھے معلوم ہے ابو بکر کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، ہمارے پاس
बढ़ पाया, पूरी जिंदगी में मैं कभी अबू बकर को पछाड़ न सका, नेकियों में कभी शिकस्त न दे सका। आज मैं अबू बकर को शिकस्त दे दूंगा, आज इतना माल दूंगा, अल्लाह के नबी को इतना चंदा दूंगा कि आज नेकियों में मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊंगा। आज मौका है नेकी में आगे बढ़ने का। फस्तबिकुल खैरात की आयत इनके जहन में थी, आज नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये कहकर सोचकर हजरत उमर फारूक अपने घर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता भी नहीं कि उमर फारूक के दिल में ये चीज है, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। उमर फारूक को क्या, खुद अल्लाह के नबी को, अबू बकर को क्या, खुद अल्लाह के नबी को भी पता नहीं है कि उमर के दिल में क्या है। थोड़ी देर के बाद सारे सहाबा कुछ ना कुछ ला रहे हैं, कोई चादर लाता है, कोई कपड़े लाता है, कोई एक घोड़ा देता है, कोई एक ऊंट देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। अबू बकर सिद्दीक भी आ चुके। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक भी पहुंच गए। उमर फारूक ने देखा अबू बकर सिद्दीक मुझसे पहले पहुंच गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो पहले से क्या मतलब है, माल तो मेरा ज्यादा है। हजरत उमर फारूक ने भी अपना माल वहीं पर रख दिया। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक का माल देखा, हजरत उमर फारूक का माल देखा, उमर फारूक का माल ज्यादा था, तो आपने उमर फारूक से पूछ लिया, है उमर, इतना माल तुम लाए हो, इतना चंदा दे रहे हो, तो घर में तुमने क्या छोड़ा? हजरत उमर फारूक का जवाब सुनिए, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर में गया, मैंने अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा किया, मैंने उसके 2 हिस्से कर दिए और हर चीज को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 कंबल थे, एक कंबल लाया, एक कंबल घर छोड़ दिया। 2 ऊंट थे, एक ऊंट लाया, एक ऊंट घर छोड़ दिया। 2 घोड़े थे, घोड़ा लाया, एक घोड़ा घर छोड़ दिया। 2 बर्तन थे, एक बर्तन लाया, एक बर्तन घर छोड़ दिया। 2 चादरें थी, एक चादर लाया, एक चादर घर पे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी जो कुछ भी घर का सामान था उनके मैंने 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए। एक हिस्सा मैंने घर पे छोड़ दिया और एक हिस्सा लेकर मैं वापस आ गया। अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर का आधा माल दे दिया, आधा माल और आधा घर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बारकल्लाहु फी मालिकुम, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम जो घर में छोड़ कर आए हो अल्लाह बरकत दे। हजरत उमर फारूक ने कहा आमीन। अब आपने सवाल कर लिया, अय अबू बकर, तुम ये लाए हो तो घर में क्या छोड़ा? तुम्हारे पास जो सामान है तुम लाए हो तो घर में क्या छोड़ा? अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनकर उमर फारूक रो पड़े। अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि तुम क्या लाए हो? कहा ये है, तो फरमाया ये तो लाए हो, घर में क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे घर में जो कुछ भी था, मेरे घर में जो कुछ भी था सब कुछ उठा कर ले आया। मेरे घर की पूरी पूंजी यही है, मेरे घर का पूरा सासा यही है, मेरे घर का पूरा खजाना यही है। आपने अब सवाल किया, ऐ अबू बकर, अगर पूरे घर का सासा पूंजी यही है तो घर में तुमने क्या छोड़ा? भाई तुम तो जंग में जाओगे, हमारे साथ गज़वे में जाओगे, तो घर में क्या छोड़ा है? तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? घर में क्या छोड़ा है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अपने घर में सिवाय अल्लाह के नाम के मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह के रसूल, देने वाली जात अल्लाह की है, मैं नहीं जानता कि मेरी बीवी कल क्या खाएगी, मैं नहीं जानता मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे, मुझे नहीं मालूम। आपने हुक्म दिया ले आओ, मैं ले आया। मैं घर में सिर्फ अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर चला आया, घर का सारा सामान ले आया। उमर फारूक ने जब ये मंजर देखा
میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا اور آدھا چھوڑ دیا گھر میں، حالانکہ میرا آدھا مال بھی ابو بکر کے پورے مال سے زیادہ ہے، لیکن میں آدھا تو چھوڑا ہوں گھر پہ، لیکن ابو بکر کی نیکی کا کیا کہنا، ابو بکر کے جذبے کا کیا کہنا، ابو بکر کی قربانی کا کیا کہنا، ابو بکر کی اس نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کا کیا کہنا کہ وہ اپنے گھر سے سب لے آئے، اور جب نبی نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو تو ابو بکر کا جواب یہ تھا کہ صرف اللہ کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آیا۔ ادھر عمر فاروق چیخ پڑے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا، میں ابو بکر سے نیک کاموں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے دل میں آ جایا کہ آج اس نیک کام میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن آج اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے کہ میں نیک کام میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ تو جزائے خیر دے ابو بکر کو۔ ابو بکر نے ثابت کر دیا کہ مجھ سے زیادہ نیک کام میں کوئی آگے بڑھنے والا نہیں۔ اس پوزیشن میں غزوے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب غزوے میں کون جیتا، کون ہارا، کون چھوٹا، اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے، وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، بس بتانا مجھے صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، چاہ بھی رہے تو یہ کوئی برا کام نہیں تھا، کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تو خود قرآن دے رہا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی مارو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ تو خود قرآن نے کہا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے اعتراف کر لیا کہ ابو بکر سے میں نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی وہ غزوہ ہے، اور اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا جو ہم سنانے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سنا چکا ہوں یا نہیں، مقصد یہ ہے کہ جس واقعے کو، جس موضوع کو میں بول رہا ہوں اس موضوع سے یہ واقعہ ٹچ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی غزوے کے اندر حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے تھے، حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے تھے، جب اللہ کے نبی نے چندہ مانگا تو 100 اونٹ دیے تھے، ان 100 اونٹوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا لوگوں عثمان کو دیکھو، انہوں نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیے ہیں، کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ اور دے دے؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے۔ کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ؟ عثمان کو نہیں، عثمان تو دے چکے 100 اونٹ، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ ابھی آپ نے اتنا ہی کہا، پھر عثمان غنی اٹھ گئے۔ نیک کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھیے آپ، موقع ہی نہیں دیا دوسرے کو اٹھنے کا۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے، جھٹ سے عثمان اٹھ گئے، اے اللہ کے رسول اگر 100 اونٹوں کی اور ضرورت ہے تو میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں عثمان غنی نے 200 دے دیے، اب میں عثمان کے علاوہ تم سے بول رہا ہوں کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ ہم کو اس غزوے میں اونٹوں کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی آپ خاموشی ہوئے تھے، کسی کو موقع ہی نہیں دیا عثمان غنی نے کہ پھر اٹھ گئے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کو اور ضرورت ہے 100 اونٹوں کی تو میں 100 اور دے رہا ہوں۔ یہاں تو منانا پڑتا ہے، ارے بھائی دے دو، ارے 500 اور دے دو۔ عجیب سا لگتا ہے نا، ایک آدمی 1000 دے رہا ہے پھر اس سے کہا ہے 500، اور وہ دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ میں اتنا دوں تو اور مجھے منا کے اٹھایا جائے تو پھر میں اور بڑھاؤں۔ کچھ لوگوں کے دل میں بھی یہ ہوتا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایسی کنڈیشنیں آتی ہیں دلوں میں۔ حضرت عثمان نے 100 اور دے دیے، 300۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لوگوں عثمان 300 دے چکے ہیں، اب میں عثمان کے علاوہ کسی اور سے بولتا ہوں کوئی اور ہے تو 100 اور دے دے۔
عثمان کے علاوہ پھر عثمان اٹھے اور 100 اونٹ دے رہا ہوں اور 7 بیمار کہا اے عثمان بس کرو، اب میں تم سے نہیں، اب تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے؟ پھر 7ویں بار بھی عثمان غنی اٹھے، اے اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے میں مانگتا رہوں گا دوسروں سے، عثمان ہی اٹھتے رہیں گے، بیکار ہے میرا کہنا، عثمان صاحب کو دے چکے ہیں، اب مزید نہیں لے سکتا ان سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کو بھی خیال تھا نہیں اب بار بار اور مزید مانگوں گا تو یہی اٹھیں گے، عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھ ہی نہیں رہا ہے، اور یہ نیک کام کی سنتے تو اتنی جلدی کرتے ہیں کہ دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے۔ 700 اونٹ مل گئے، آپ نے کہا بس اب میں بولوں گا ہی نہیں، اب آپ خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا آئین عثمان، عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان نے کہا لبیک و سعدیک، اللہ کے نبی نے یہاں ہوں بتائیے۔ فرمایا عثمان آج تم نے 700 اونٹ دے کر اتنا بڑا نیک کام، اتنا بڑا نیک کام، اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ ابھی اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیج کر تمہیں خوشخبری سنائی ہے کہ میرے عثمان سے کہہ دو۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما عمل بعد اليوم قط۔ اے عثمان، اللہ نے کہا ہے عثمان سے کہہ دو کہ عثمان تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، تمہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے، عثمان تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما عمل بعد اليوم قط، اللہ نے کہا ہے کہ میرے عثمان سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ ایک بھی نیک کام نہ کرے، ایک بھی اچھا کام نہ کرے، ایک بھی نماز نہ پڑھے، ایک بھی اچھا کام نہ کرے، پھر بھی ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، پھر بھی میرا رب اسے جنت دے کر رہے گا۔ ما عمل بعد اليوم قط ما ضر عثمان، اگر کوئی بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اس کو کسی چیز کا نقصان نہیں، اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔